نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ اور تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف آیات بینات، آیات بینات بھی کہہ سکتے ہیں اور واضح تعلیمات بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اس میں واضح تعلیمات اتاری۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، وما یکفر نہیں انکار کریں گے بہا ان کا، الا الفاسقون نہیں انکار کرتے بہا ان واضح تعلیمات کا، الا الفاسقون مگر فاسق، یعنی وہ تعلیمات تو اس لائق ہیں کہ ان کو مان لیا جائے، ان کی سچائی کو تسلیم کر لیا جائے، اور جو سلیم الفطرت انسان ہے ان کو تو گویا دل کی مراد مل جاتی ہے۔ تعلیمات خداوندی جب ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے اور بالکل سچی تعلیمات ہیں، انسانیت کو اسی راستے پر چلنا چاہیے۔ لیکن جو فاسق ہیں وہ ان آیات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، سچا سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو تشریح میں اس کے بعد کروں گا، پہلے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور جب کبھی بھی انہوں نے عہد باندھا، عہد باندھنا کہ اس تعلیم کو ماننا ہے، اس کی سچائی کو ماننا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، نَبَذَهُ اس کو پھینک دیا، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ نے، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بلکہ اکثر نے تو مانا ہی نہیں ہے، وہ اس طرف آئے ہی نہیں۔ تو اس کی وضاحت بھی میں کروں گا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا بن کر، لما معہم ان ہدایات اور تعلیمات کی جو ان کے پاس ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے اور اس میں ہم نے ایک عہد لیا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس کی سچائی ایسی عالمگیر سچائی ہے جس کو ماننے بغیر گزارا نہیں ہے اور جس پر عمل کیے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ماننے کے باوجود تو انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ کیوں ڈالا ہے اس پہ میں بات کروں گا۔ کأنہم لا یعلمون گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں، انجان بن گئے ہیں اور ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں، اور ان کے ذہنوں میں جو بسا ہوا اور سمایا ہوا ہے اس کی جگہ قرآن کی تعلیمات سما نہیں سکتی۔ وہ میں مزید تفصیل عرض کرتا ہوں، اب اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی بات کیا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح تعلیمات اتاری ہیں، نازل کی ہیں، سب کے دل میں اتر جانے والی ہیں اور متاثر کرنے والی ہیں، اور دل ان کی سچائی پہ گواہی دیتا ہے۔ ایسی تعلیمات ہیں موٹی موٹی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ رہیں کہ اس کائنات کا مالک، خالق، رازق اور حکمران ایک اللہ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں، ایک اللہ، اور نیچے اس کے بندے ہیں، اور وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں،
خلیفہ فی الارض ہیں اور برابر ہیں. ایک اللہ کی حکمرانی اور دوسرا مساوات، تمام انسان برابر ہیں. اور اس سے پھر کیا چیز پیدا ہوتی ہے انسانوں کی برابری سے کہ ان کے حقوق بھی برابر ہیں، ان کو مواقع بھی برابر ملنے چاہیے، اور ان کے لیے جو زمین کے اندر اللہ نے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ہاں جی، ان میں بھی سب کا حق ہے، کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا. تو فرق صرف اتنا ہے، یہ بات آپ یہاں پہ سمجھ لیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے صلاحیتیں مختلف دی ہیں. یعنی عزت سب کی برابر، کام مختلف صلاحیتوں کے مطابق. کسی کو اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں دی ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے، وہ اعلیٰ درجے پر فائز عالم ہو سکتا ہے، وہ ایجادات کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے. اور عام طور پہ جو کم صلاحیت کے لوگ ہیں، مزدور ہیں، مزدوروں کی زیادہ ضرورت ہے، اللہ نے زیادہ مزدور صلاحیت رکھنے والے لوگ پیدا کر دیے. اور ٹیکنیشین جی درمیان میں جو لوگ ہیں وہ بھی زیادہ ضرورت ہے، وہ پیدا کر دیے، اور اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں کام میں رکھیں. لیکن ان صلاحیتوں کے فرق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا انسان ہونے کے اعتبار سے جو درجہ ہے وہ بھی کم ہو گیا. نہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے تمام انسان برابر، یعنی عزت سب کی برابر، بنیادی ضروریات کا پورا ہونا سب کا حق، انسانی سطح کی زندگی گزارنا یہ بھی سب کے لیے برابر. باقی خدمات ہیں اس کے شعبے، وہ اللہ نے جیسے جیسے صلاحیتیں دی ہیں اس کے مطابق وہ لوگ خدمات انجام دیں گے. تو یہ کچھ بنیادی تعلیمات ہیں جس کے لیے قرآن مجید نے مختلف اصطلاحیں استعمال کی ہیں. یعنی توحید، رسالت، آخرت اور کتب اور فرشتے، یہ تو ایمانیات ہوگی. اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ یہ استعارہ ہو گئیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے. اور نیچے پھر انسان خلیفہ فی الارض ہو گیا، اور اس کی آمد یہاں پہ زمین کے اوپر امتحان اور آزمائش کے لیے ہے. تو جیسے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ویسے یہ امتحان اور آزمائش ہے. تو اللہ پر ایمان لانے سے جو بندوں کے لیے حقوق پیدا ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. فردر یہ جو نظام ہے اس کی خصوصیات کیا ہوں کہ وہ عادلانہ نظام ہو اور قانون کی حکمرانی ہو، اس کے اندر آگے بڑھنے کے مواقع صلاحیت پر موقوف ہوں. نسب اور جو اثرات ہیں جی رسوخ، اس کو عمل دخل نہ ہو، صرف صلاحیت پر موقوف ہوں. اعلیٰ صلاحیتوں کا بندہ ہے وہ آگے بڑھ جائے، اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے. کم تر صلاحیتوں کا بندہ ہے وہ اس مقام پہ ہو اس کے مطابق، صلاحیت کے مطابق. اور جو ادنی صلاحیت کے لوگ ہیں وہ اپنی صلاحیت کے مطابق خدمات انجام دیں. لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے مقام، مرتبہ، عزت، احترام میں سب برابر. یہ بین تعلیمات ہیں، اس پہ کسی کا انکار نہیں ہے سوائے مفاد پرست عناصر کے کہ جن کا مفاد اس کے الٹ میں پوشیدہ ہے. اس کے الٹ میں یعنی مساوات کی بجائے امتیازات، اور میرٹ کی بجائے اثر و رسوخ، اور قانون کی حکمرانی کی بجائے طاقتوروں کے قانون کی بالادستی، اور سب لوگوں کے لیے عام اشیاء کائنات سب لوگوں کے لیے عام ہونے کی بجائے کچھ خاص طبقات کے ہاتھ میں اور باقی سارے کے سارے محتاج اور ان کے محروم اور ان کے محتاج. یہ جو نظام ہے یہ انسانیت کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ کا نظام نہیں ہو سکتا یہ، نہ ہی
اللہ ایسے نظام کے لیے رسول بھیجنے کی ضرورت ہے؟ ایسا تو طاقتور ایسا نظام تو خود ہی قائم کر لیتے ہیں. اللہ رسول بھیجتا ہے تاکہ طاقتوروں کے اس ناانصافی پر مبنی نظام قائم کرنے والوں کے خلاف وہ جنگ کریں اور عدل اور انصاف کا نظام قائم کر دیں. تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، یہ قرآن مجید کی ہدایات ہیں، واضح ہدایات جو انصاف پسند لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جانے والی ہیں. وہ اس کا جھنڈا اٹھانے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہیں. لیکن کچھ ظاہر ہے کہ انکار کرنے والے بھی، وہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ وما یکفر بہا، نہیں انکار کیا ان واضح تعلیمات کا الا الفاسقون، سوائے فاسقوں نے. فاسق کا لفظ آیا قرآن مجید میں اور اس کی تشریح بھی پیچھے گزر چکی ہے. 3 ان کی خصوصیات بیان کی ہیں قرآن مجید نے، اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ ایک پیکج کے طور پر بیان ہوگی اور ان کی تشریح ہیں. نمبر 1 تو ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا. اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد کیا ہے؟ یہ میں بار بار ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ میں بندہ ہوں، وہ اللہ ہے. اللہ حاکم ہے، میں محکوم ہوں. اللہ مالک ہے، میں مملوک ہوں. اور اللہ پوجا اور پرستش کے لائق ہے، مجھے اسی کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے اور اسی کے سامنے سجدہ شکر بجا لانا ہے اور اسی سے دعا کرنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے اور دعا بھی اسی سے کرنی ہے. تو اس کے ساتھ تعلق محبت پر مبنی ہے. یہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے. تو جس کو طاقتور توڑتے ہیں، کمزور بھی توڑتے ہیں، کمزور بیچارے توڑتے نہیں ہیں، وہ مجبوری کے اندر وہ یعنی توڑنے پر مجبور ہوتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ وہ اس عہد پہ نہ پیدا ہوتے ہیں اور نہ اس عہد کو شعوری طور پہ جانتے ہیں، نہ اس پہ عمل پیرا ہو پاتے ہیں. تو وہ توڑتے ہیں اس عہد کو طاقتور عناصر. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ پھینکتے ہیں. تعلقات ہیں جن کو جوڑنے کا حکم دیا، فرامین خداوندی ہیں جن کو جوڑنے کا حکم دیا، انسان ہیں جن کو جوڑنے کا حکم دیا کہ وہ متحد ہو کر رہیں اور مل کر زندگی گزاریں، لیکن یہ ان کو کاٹ پھینکتے ہیں، جدا جدا کر دیتے ہیں، منتشر کر دیتے ہیں. تو لڑاؤ اور حکومت کرو جو ایک اصول ہے، یہ غلط قسم کے حکمرانوں کا، ناپسندیدہ جو عوام کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لڑاؤ اور حکومت کرو. تو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ توڑتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مفسدون، فساد فی الارض پھیلاتے ہیں، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں. کیا مطلب؟ فساد کا مطلب ابتدائی یہ ہے کہ جبر کا نظام قائم کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں لوگوں کو اپنی اطاعت پر اور اپنے ان کی مرضی کی زندگی گزارنے پر اور ان کے بنائے ہوئے نظام کی پابندی کرنے پر اور اس کا وفادار بن کے رہنے پر مجبور کرتے ہیں. یہ فساد ہے. انسانوں کو اپنی زندگی نہیں جینے دیتے، انسانوں کو اپنی مرضی کی زندگی نہیں جینے دیتے. تو گویا پھر اللہ نے اس زندگی کو جو امتحان رکھا ہے وہ امتحان نہیں دے سکتا انسان جب مجبور ہے، کسی کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ کیسے پھر امتحان دے گا؟ امتحان تو وہ دے گا جسے زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہوگی، اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا. اور جب اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو پھر اس کے لیے وہ ذمہ دار بھی ہوگا اور جواب دہ بھی ہوگا. لیکن اگر کوئی مجبور ہی نہیں ہے، اگر وہ مجبور ہے اور آزاد ہی نہیں ہے تو پھر کیسا امتحان؟ پھر تو رسپانسبلٹی اس کی طرف چلی جائے گی نا جس نے اسے مجبور بنا کے رکھا ہوا ہے اور جس نے اس پہ دباؤ ڈالا ہوا ہے اور جس نے اس کی آزاد زندگی گزارنے کا حق چھین لیا ہے اور اسے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے عمل سے محروم کر دیا ہے، پھر اس پر ذمہ داری آئے گی. تو یہ فاسق انکار کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کا جو بڑی واضح ہیں، روشن ہیں، انسان پرور ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، پوری انسانیت کی ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیتی ہیں، پوری انسانیت کو
ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیتی ہیں، ان تعلیمات کے مخالف ہیں فاسق۔ تو جن کی 3 خصوصیات قرآن مجید نے پہلے بیان کی ہیں، تو ان کو میں نے یہاں پہ مزید واضح کر دیا، دوبارہ بیان کر دیے۔ اچھا جی، اب آگے اس کے بعد یہ آتا ہے کہ جب بھی انہوں نے عہد باندھا، بڑا پکا عہد، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، ہاں جی، اور اکثر نے بات مان کے ہی نہیں دی۔ یہ وہی گروہ ہے اپر کلاس، جن کے اپنے مفادات ہیں، جن کی اپنی ترجیحات ہیں، جن کی زندگی جنت کا نمونہ بنی ہوئی ہے، جن کو طاقت بھی حاصل ہے، وسائل بھی حاصل ہے، اور حکمرانی بھی حاصل ہے، اور پیدائشی طور پہ عزت بھی حاصل ہے، اور مفت میں وسائل بھی ان کو میسر ہیں، مہیا ہیں۔ ایسا نظام قائم کیا ہوا ہے انہوں نے کہ وسائل کا رخ ان کی طرف، اور پیدائشی طور پہ یہ معزز اور لوگ ان کو، ان کا خان صاحب اور ملک صاحب اور چودھری صاحب اور جناب حضرت والا، حضرت اقدس کہہ کے ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور بچھے چلے جاتے ہیں ان کے سامنے، اور ان کی اطاعت سے باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے سسٹم ایسا سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ ہیں کہ اول تو عہد مانتے ہی نہیں ہیں، ہاں جی، اگر کہیں مان بھی لیا کسی سبب سے، کسی کے اثر کے تحت، یا اپنے ہی مفادات کی ضرورت کے مطابق، ہاں جی، تو پھر اس کو پھینکنے میں دیر نہیں لگائی، ہاں جی، فوراً اپنے مفادات کی طرف شفٹ ہو گئے، اور اس نظام کو، اسٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ اور بڑا، میں نے جیسے میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ جو بالائی طبقہ ہوتا ہے نا، وہ با اختیار بڑا ہوشیار، اور یہ جو عوام ہے یہ بیچارے جاہل کاہل غافل، ان کو بنا کے رکھا جاتا ہے۔ یہ جو با اختیار طبقہ ہے بڑا ہوشیار ہوتا ہے، دور تک دیکھتا ہے، اور جو ہی خطرہ محسوس کرتا ہے اپنے اس مراعاتی اور مفاداتی نظام کو، تو فوراً حرکت میں آ جاتا ہے، اور ہیلے بہانوں سے یا دو ٹوک انداز میں یا اپنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے اس نظام کا محافظ بن جاتا ہے، یعنی جو اللہ کے نظام کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ فرمائی کہ اکثر تو مانتے ہی نہیں ہیں، اور جو اگر کسی نے مان بھی لیا ہے تو انہوں نے اس کو پھینک دیا ہے، تو پلٹ گئے ہیں اس کی طرف، اس نظام کی طرف جو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، ہاں جی، جس میں اللہ کی حکمرانی کی بجائے حکمرانوں کا قانون ہوتا ہے، اور مساوات کی بجائے امتیازات ہوتے ہیں، اونچ نیچ کا نظام، اور سب لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع کی بجائے صرف چند لوگوں کے لیے مواقع ہوتے ہیں، اور حقوق بھی صرف طاقتور طبقے کے ہوتے ہیں، اور عوام بیچارے جو ہے نا وہ صرف محنت کرنے، مشقت اٹھانے اور بوجھ ڈھونے اور فرائض ادا کرنے کے لیے ہی مخصوص ہوتے ہیں، اور وہ ان کے لیے آگے اندھیرا ہے، زندگی انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اندھیرا نہیں ہے۔ اللہ نے جو نظام دیا اس میں ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع بھی ہیں، اور بوجھ بھی نہیں ہے۔ رسول تشریف لاتے ہیں کس لیے؟ کہ لوگوں پر لدے ہوئے بوجھوں کو اتار پھینکیں، اور ان کی بیڑیاں کاٹ ڈالیں، اور انہیں آزاد زندگی گزارنے کا موقع مہیا کریں، اس لیے رسول تشریف لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تو یہی یعنی یہ تاریخ ہے، ہر قوم کے اندر جب بگاڑ آتا ہے تو اس کی اپر کلاس انہی خامیوں سے مملب، یعنی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ جب بھی رسول ان کے پاس کتاب لے کر آئے جو ان کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والی تھی، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہی ہیں۔ پھر میں دوہرا دیتا ہوں کہ اللہ کی حکمرانی کا نظام اور مساوات، تمام انسان برابر، آگے بڑھنے کے مواقع یکساں، اور بنیادی حقوق سب کے لیے، اور میرٹ کا نظام، اہلیت کی بنیاد پہ جو آگے جا سکتا ہے جائے، لیکن جو نااہل ہے وہ وہاں رہ جائے جہاں پہ اس کی صلاحیتیں ہیں۔ رسوخ کی بنا پہ، طاقت کی بنا پہ کوئی آگے نہ جا سکے، اور نسب کی بنیاد پہ بھی کوئی آگے نہ جا سکے، براجمان نہ ہو کسی ایسی جگہ پہ جہاں اس کے لیے وہ نااہل ہو،
یعنی اہل آگے جائے، نا اہل پیچھے رہ جائے جہاں کا وہ ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام، اور اس کو پریویل ہونا چاہیے۔ اور جب یہ رسول لے کر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی اور یہی تعلیمات دی گئی تھیں، ان تعلیمات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ کتاب اللہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا، اس کو اللہ کا قانون بھی کہہ سکتے ہیں، کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی پوری کتاب وہ اللہ کے قوانین ہی پر، اللہ کی ہدایات پر، اللہ کی تعلیمات پر مشتمل اور مبنی ہوتی ہے، تو اس کے سامنے سر جھکانے کی بجائے وہ اس میں ظاہر ہے کہ انسان کے پاس دو طاقتیں ہیں، ایک اس کے سوچنے کی طاقت ہے اور دوسری اس کے عمل کرنے کی طاقت ہے۔ سوچنے کی طاقت سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں ان کو عقائد کا نام دیا جاتا ہے، اور افکار بھی کہتے ہیں انہیں آج کی زبان میں، اور جو عمل سے متعلق ہوتے ہیں وہ احکام ہوتے ہیں، ہاں جی، ان کو کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں، ایک نہیں ہوتا ہے، ایک امر ہوتا ہے۔ امر ہے وہ جو کرنے کے کام ہے، نہیں جو ہے جو نہیں کرنے کے کام۔ ہاں جی، جب اللہ کی راہ سے ہٹا ہوا ہو سماج اور معاشرہ اور افراد، تو وہاں پہ پھر اللہ کی نافرمانیاں رائج ہو جاتی ہیں، اور کتاب کیا کہتی ہے آ کے کہ اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دو، ہاں جی، ان سے منع کرتی ہے، روکتی ہے، ان کو چھوڑ دو، اور جو اللہ کے احکام ہیں، کرنے کے کام ہیں، ان کا حکم دیتی ہے۔ ان کے لیے امر کا لفظ استعمال ہوا کہ جی یہ کام کرو، اور اللہ کے بندے بن کے رہو، اس کے اطاعت شعار بنو، اور انسانیت کے لیے مفید ثابت ہو، اور کسی کو دکھ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، اور کسی کا فراڈ نہ کرو کسی کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں ہیں جو معروف ہیں، اسی کا حکم دیتا ہے، کتاب دیتی ہے۔ تو انہوں نے اہل کتاب نے بھی پس پش ڈال دیا ان کو۔ یہ تاریخ ہے، میں اب بتاتا آ رہا ہوں کہ ہر قوم جو ہے اس کا دور عروج اطاعت، وفاداری اور اللہ کی تعلیم کے ساتھ وابستگی کا ہوتا ہے، لیکن دور زوال جو ہے وہ اس سے جتنا ہٹتی چلی جاتی ہے اتنا ہی وہ زوال میں گرتی چلی جاتی ہے۔ تو اہل کتاب نے بھی یہی کام کیا کہ کتاب اللہ کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے قوانین کو، اللہ کی ہدایات کو پس پش ڈالا، اور اپنی مرضیوں پر گامزن ہو گئے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی اس درجے میں انہوں نے تعلیمات خداوندی کو یا کتاب الہی کو نظر انداز کیا اور ان کی تعلیمات کو ترک کیا کہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ کتاب بھی کوئی آئی ہے، اس کے اندر تعلیمات بھی درج ہیں۔ تو اس کا اطلاق اگر اپنے اوپر کریں تو ہم بھی بالکل اسی مقام پہ کھڑے ہیں۔ ہماری صورتحال کیا ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، اور اس کے اثرات، برکات، ثمرات وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے، یعنی تاریخ میں درج ہے، اور 1000 سال تک مسلمان ساری دنیا سے آگے رہے ہیں۔ تو لیکن پھر یعنی قرآن مجید کتاب ہدایت کی بجائے وہ جو میں کہا کرتا ہوں نمبر 1 کتاب تلاوت بن کے رہ گیا، تلاوت بن کے رہ گیا۔ یہ میں نے وضاحت کی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلاوت نہیں کرنی، تلاوت کرنی ہے مگر سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ لکھا ہوا کیا ہے وہاں سے ہدایت لینی ہے۔ جب آپ تلاوت نہیں کریں گے تو ہدایت کیسے لے سکیں گے؟ تو اسی طرح یہ مقدس کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور دنیا بھر کے سب سے بڑی ہستی زمین کے اوپر اللہ ہے، زمین کے اندر جو سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان پہ نازل ہوئی ہے، اور انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو چنانچہ مقدس بھی ہے، لیکن مقدس سمجھ کے بند کر کے نہیں رکھنا، بلکہ کھول کر پڑھ کر استفادہ کر کے اسے زندگی کا رہنما بنانا ہے۔ تو جب قرآن کی تعلیم آتی ہے تو یہ ہمارا جو اپر کلاس بالائی طبقہ ہے جس کے مفادات اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بھی اللہ کی حکمرانی کا نظام قائم کرو۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہماری حکمرانی ہی چلے گی۔ بھئی مساوات قائم کرو، نہیں جی جو امتیازات ہیں وہی قائم رہیں گے۔ تمام انسانوں کو حقوق دو، نہیں جی حقوق تو ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، فرائض عام لوگوں پہ ڈالے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ فرائض ادا کریں، حقوق ہم انجوائے کریں۔ جب کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے مواقع میرٹ پر متعین کرو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
ہم اور ہمارے عزیز بھانجے بھتیجے قریبی ہمیں طاقت پہنچانے والے سپورٹ کرنے والے یعنی وہ آگے جائیں گے اور عوام ویسی کی ویسی رہے گی، پیچھے کی پیچھے رہے گی، یعنی نااہلوں کو آگے بڑھائیں گے اور اہل جو ہیں وہ بیچارے جوتیاں چٹکھاتے پھریں گے۔ تو ان کے یہ مفادات، تو جب قرآن پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کا مطالبہ ہے، ہاں جی، وہ جیسے جانتے ہی نہیں ہیں، ایسے انجان بنتے ہیں، یعنی اپنے مفادات کے ایسے اسیر ہیں، ان کی ذہنوں پہ جو اتنا سوار ہے اور آنکھوں پہ اپنے مفادات کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ تو جب تک عوام کی قوت ان کو جھجھوڑے گی نہیں اور عوام کے اندر شعور پیدا نہیں ہوگا اور وہ اللہ کے بندے بن کر رہنے پہ آمادہ نہیں ہوں گے، انہی کے بندے بن کے رہنے پہ مجبور رہیں گے، تو تب تک یہ صورتحال ایسی کی ایسی ہی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔